بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پارکنسنس کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات فراہم کروں گی۔ دنیا بھر میں 7 ملین سے زیادہ افراد پارکنسنس میں مبتلا ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 60 سے 65 سال یعنی 60 سے 65 ایئرس کی عمر کے افراد میں 2% پارکنسنس پایا جاتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں پارکنسنس کے مریضوں کی تعداد 7 لاکھ سے زائد ہے۔ اس بیماری میں دماغ کے اندر ایک کیمیکل ڈوپامین بنانے والے خلیوں کی کمی ہو جاتی ہے، جس کے باعث ابتدا میں روزمرہ زندگی کی حرکات و سکنات کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ ٹریمرز یعنی جسم میں تھرتھراہٹ ہوتی ہے، اور یہ تھرتھراہٹ اور ٹریمرز ریسٹنگ کنڈیشن یعنی کہ جب اعضاء حرکت میں نہ ہو تب یہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ جسم کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں، یعنی ان میں اکڑاہٹ ہوتی ہے جس کو ریجیڈیٹی کہتے ہیں، لچک ختم ہو جاتی ہے، توازن برقرار رکھنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے، چلنے کی رفتار میں کمی، مڑنے میں دشواری، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلنا، ہاتھوں کی لکھائی کا چھوٹا ہو جانا، چہرے کے ایکسپریشنز سخت اور ساکت ہو جانا، اور ایسے لوگوں کے چہرے کو اکثر ماسک لائک فیس کہا جاتا ہے، یعنی ایکسپریشن لیس فیس۔ آنکھوں کے پپوٹے ساکت ہو جانا، نگلنے میں دقت، گفتگو سپاٹ اور جذبات سے عاری ہو جانا، گھبراہٹ ہونا، چلتے چلتے گر جانا، تھکاوٹ، قبض، ذہنی تناؤ، ڈپریشن، مثانے کی کمزوری، چکر آنا، خشک جلد، جنسی نظام میں کمزوری، یہ سب بھی پارکنسنس میں پائے جا سکتے ہیں۔ اس مرض کی تشخیص کے لیے کوئی خاص ٹیسٹ ضروری نہیں۔ ایک ماہر نیورولوجسٹ یا ایک ماہر اسپیشلسٹ جو ہے وہ مریض کا مکمل معائنہ کر کے اور اس کی ہسٹری لے کے یہ ڈائگنوسس بنا سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو علاج میں ادویات جو ہیں 100% کوئی بھی اس کا کیور نہیں ہے۔ سمٹمیٹک یعنی اس کے سمٹمز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوائیوں کے ذریعے۔ اس کے علاوہ نیورو ریہیبلیٹیشن کا بہت اہم کردار ہے، جس میں فزیو تھراپی آ جاتی ہے، اسپیشل قسم کی ایکسرسائزز، اسپیچ اور لینگویج تھراپی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آکوپیشنل تھراپی آ جاتی ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ روزمرہ کی اپنے کام کس طرح سر انجام دیں یا اپنی زندگی کو کس طرح موڈیفائی کریں کہ وہ زندگی آرام سے بسر کر سکیں۔ سائیکولوجیکل سپورٹ آ جاتی ہے۔ مشورہ ایسے مریضوں کے لیے یہی ہوتا ہے کہ ادویات کو ٹائم پر لیں۔ گھر والوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کا رستہ کلیئر رکھیں، یعنی کہ ان کے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے پھنس کے یہ گر سکیں، کیونکہ ان کے لیے پہلے ہی بیلنس مینٹین کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا فلور ہے، کوئی ایسی زمین ہے جو ناہموار ہے گھر میں، اس کو فکس کیا جائے۔ گھر میں یا جہاں بھی یہ رہتے ہیں اس اچھی لائٹس لگائی جائیں تاکہ ان کو دیکھنے میں مشکل نہ ہو۔ کوئی شاور یا ٹوائلٹ ہے تو وہاں پہ ہینڈ ریلز لگائے جا سکتے ہیں۔ سلپ پروف میٹس ملتے ہیں جس سے بندہ سلپ نہیں ہوتا، وہ خاص طور پہ ٹوائلٹ یا باتھ روم میں رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واکر یا کین کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈپریشن اگر ہے تو پراپر سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یا دونوں کو ملا کے ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ قبض کچھ ادویات کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے نوالوں میں کھانا دیں تاکہ کھانا حلق میں پھنس نہ جائے۔ اگر کسی کو بالکل نگلنے میں دقت ہے اور وہ بالکل کچھ نہیں کھا پا رہا تو پیگ ایک سرجری ہوتی ہے جس کے اندر خوراک کی نالی پیٹ کے ساتھ لگا دی جاتی ہے، وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو ڈی بی ایس کے بارے میں بتاؤں گی۔ ڈی بی ایس ایک سرجری ہوتی ہے جس سے پارکنسنس کی کافی حد تک ان کی پیچیدگیوں پہ یا اس کی علامات پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی اس سرجری میں اسٹیریوٹیکٹک ہیڈ فریم پہنایا جاتا ہے، ایک ہیڈ پہ فریم پہنایا جاتا ہے
MRI سے ایریا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ انوالو ہے، وہاں پہ الیکٹروڈس لگائے جا سکتے ہیں، وہاں پہ الیکٹروڈس لگائے جاتے ہیں. یہ سرجری جنرل انستھیزیا یا پھر اویک لوکل انستھیزیا میں بھی کی جا سکتی ہے. ایک اور پروسیجر کیا جاتا ہے جس میں چیسٹ وال کے نیچے جو ہے وہ پلس جنریٹر لگایا جاتا ہے، اور یہ جنرل انستھیزیا میں یعنی مکمل بے ہوشی میں یہ سرجری کی جاتی ہے. اور ان الیکٹروڈز جو کہ دماغ میں لگائی تھیں اور جو یہ پلس جنریٹر ہے، ان کو آپس میں جوڑا جاتا ہے ایک وائر سے جو کہ اسکن کے نیچے سے گزرتی ہے. اب اس پلس جنریٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پلسز دماغ کو بھیجتا ہے، اور اس طرح سے وہ حصہ دماغ کا جو کہ متاثر ہے اور ان موومنٹس کو، ان حرکات کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو ٹرن آن یا ٹرن آف کیا جا سکتا ہے ایک ریموٹ کنٹرول کی مدد سے. اس کی سیٹنگ جو ہے وہ نیورولوجسٹ جو اور ساتھ میں جو آپ کے اسپیشلسٹ ہوگا، جو کہ یہ DBS کا اسپیشلسٹ ہوگا موومنٹ ڈس آرڈر کا، وہ سیٹنگ کرے گا اور بعد میں وہ پیشنٹ کو سکھا دیتا ہے کہ کس طرح وہ گھر پہ مینیج کر سکتا ہے. اس کے بارے میں اور بہت ساری ڈیٹیل ہے، لیکن میں نے صرف ایک اوور ویو دیا کہ یہ بھی ایک سرجری پاسبل ہے، یہ پاکستان میں بھی ہے پاسبل اور یہ باہر بھی کی جاتی ہے. اور یہ تھوڑی ایکسپینسو سرجری ہوتی ہے، یعنی مہنگی ہوتی ہے، لیکن اس پہ کافی حد تک ان ٹریمرز اور باقی جو ہے اس کے مسئلے کافی حد تک سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا ایک کرائٹیریا بھی ہے، اگر کچھ پیشنٹ جو اس کرائٹیریا پہ فال کرتے ہیں انہی کی یہ سرجری کی جا سکتی ہے. مزید معلومات آپ جو ہے وہ نیٹ پہ یا اور اپنے ہاسپٹلز وغیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں جہاں جہاں رہ رہے ہیں وہاں سے. میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا کہ یہ ایک سرجری بھی ہوتی ہے. میں بھی بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو پہلی دفعہ سنا ہو اس بارے میں. یہ تھا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. سبسکرائب نہیں تو کیا ابھی تک تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ حافظ.